الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق اللہ العظیم۔ ایسے ہی لوگ اس رسول کی اتباع کرتے ہیں جو اس شان کے نبی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی نے ان کو پڑھایا نہیں، جن کو لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے یہاں تورات اور انجیل میں، وہ ان کو نیکی کا حکم کرتے ہیں، برے کام سے منع کرتے ہیں، اور سب پاک ستھری چیزیں ان کے لیے حلال قرار دیتے ہیں، اور ناپاک گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں، اور ان کے بوجھ اتار دیتے ہیں، اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے پھندے بھی کھول دیتے ہیں۔ بس جو لوگ بھی اس نبی پر ایمان لائیں گے اور ان کی حمایت کریں گے اور ان کا ساتھ دیں گے اور اس نور کی اتباع کریں گے جو اس نبی پر اتارا گیا ہے، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اعلان کر دو، اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین میں ہر جگہ ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ پس لوگو، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے ایسے رسول پر کہ اس نبی کو اللہ کے سوا کسی نے پڑھایا نہیں، جو اللہ پر اور اس کے کلاموں پر ایمان رکھتا ہے، پس اس کی اتباع کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ محترم حضرات و خواتین، تفسیری خزانے کا کیسٹ نمبر 1 آپ نے سن لیا۔ اس کا عنوان تھا توحید۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اس کی صفات عالیہ سے متعلق آیات کی دلنشین تفسیر و تشریح آپ حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب مدد اللہ سے سن چکے ہیں۔ توحید کے بعد رسالت کا نمبر آتا ہے، یعنی بلا تفریق و امتیاز اللہ کے تمام نبیوں پر ایمان لانا، اور بالخصوص آخری رسول محترم حضور خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ اس حیثیت سے جب آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی ہر آیت سے مقام رسول اور شان محمدی کا اعلان ہو رہا ہے، اور ایک ایک آیت میں ایمان و محبت، نصرت و اعانت، ادب و تعظیم اور اتباع و اطاعت رسول کا پیغام ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی حقوق امت پر واجب الادا ہیں۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے رسالت سے متعلق آیات قرآنی اور حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب سے ان کی عام فہم، تشریح و ترجمانی۔ ابھی آپ سورۃ الاعراف کی آیت 157 و 58 کی تلاوت و ترجمہ سن چکے۔ حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب ان آیتوں کی کیسی پیاری تفسیر فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مخلوق سے علم حاصل نہیں کیا تھا، اس لیے انہیں بے پڑھا یعنی امی کہا گیا۔ امی کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ ام القری یعنی مکے میں پیدا ہوئے، دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ ماں کے پیٹ سے ہی عالم پیدا ہوئے۔ لوگوں کے لیے بے پڑھا لکھا ہونا نقص ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ ہے کہ نبی پڑھے بغیر وہ سب باتیں بتاتے ہیں جو بڑے بڑے عالم بھی نہیں بتا سکتے۔ علم کا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ نے نبی کو خود ہی تعلیم دی اور پڑھا دیا
تو پھر کسی مخلوق سے یا ظاہر میں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔